السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میری گزارش یہاں پہنچی تھی کہ جب کوئی ترجمہ کرتا ہے کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخصیت کی تحریر کا یا اس کے کلام کا، تو اس میں ہو بہو یا 100% وہ چاشنی یا وہ اسلوب یا وہ زور بیان نہیں رہتا جو اصل تحریر میں ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، تو وہ خالق کا کلام ہے۔ جب مخلوق دوسری مخلوق اپنے جیسی مخلوق کے کلام کا ترجمہ کرتی ہے تو اس میں بھی سکم رہ جاتا ہے۔ تو خالق کے کلام کا ترجمہ یا اس کی تفسیر یا ترجمانی جب مخلوق کرے گی تو یقیناً اس میں تو بڑا گیپ اور بڑا سکم رہے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ رب العزت کے ہی مبعوث کیے ہوئے پیغمبر اور رسول، اور ان کا فرض منصبی بھی یہی کہ وہ قرآن کریم یعنی جو بھی وحی الہی ہے اس کی توضیح اور تشریح کریں۔ تو جب وہ تشریح اللہ رب العزت کی ہی طرف سے نازل کی جاتی ہے، یہ حرف مد یہ مائک کس کا ہے جی؟ سبحان اللہ۔ جی، تو احباب اس حوالے سے ذرا احتیاط کریں کہ مائک اپنے بند رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کلاس میں ہیں تو پھر کلاس کی طرف توجہ کریں، ورنہ اس کو آپ لیفٹ کر دیں۔ اگر کلاس میں ہوتے ہوئے بھی آپ کہیں اور مصروف ہیں تو پھر کلاس میں آنے کا کوئی فائدہ، یعنی یہ کوئی حاضری کا یعنی کوئی ایوارڈ تو ملنا نہیں ہے آپ کو کہ خالی حاضری آپ لگوائیں۔ اگر آپ دل و دماغ اور اپنے جسم کے ساتھ حاضر نہیں ہیں تو پھر یہاں ویسے بھی ہمارے یہاں حاضری کے نمبر تو ہے نہیں۔ اصل چیز تو استفادہ ہے کہ وہ آپ نے کتنا کیا ہے۔ اس لیے جب کلاس میں ہوں ایک تو مائک اور کیمرہ وغیرہ آف رہے، اور دوسرا توجہ رہے۔ اگر توجہ نہیں ہے، اب دے نہیں پاتے توجہ، تو پھر فائدہ نہیں، اس سے اس طرح سارے ڈسٹرب ہوں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو جب میں عرض کر رہا تھا کہ جب مخلوق کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک زبان سے دوسری زبان میں۔ اچھا جی، ناصر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ میں اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں نا، آپ تو قرآن پڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ مصروفیت ہوتی ہے قرآن پڑھانے میں۔ جب آپ پڑھا رہے ہوں گے پھر پڑھ تو نہیں رہے ہوں گے نا، پھر آپ سن بھی نہیں رہے ہوں گے، توجہ نہیں ہوگی، تو اس کو آپ ٹائم کو تھوڑا آگے پیچھے کر دیں۔ جو پڑھانے کا آپ کا ٹائم ہے وہ تھوڑا اور ہو جائے، 8 بجے، 8:15 سے پہلے پہلے، یا ہم اس کو اور 8:30 پہ کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے پہلے آپ کر لیں، یا پھر اس کے بعد کر لیں، یا دن میں کسی وقت کر لیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ مخلوق کے کلام کی ترجمانی کرتی ہے، اگر وہ کسی دوسری زبان میں، اور بسا اوقات اسی زبان میں، مثال کے طور پر علامہ اقبال کے اشعار ہیں، اردو زبان میں ہیں بہت سے اشعار، ویسے تو فارسی میں بھی ہیں، اردو میں بھی جو اردو اشعار ہیں ان کی بھی پھر تشریح ہوتی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے جو باتیں اردو میں کہی ہیں، یا دیگر شعراء نے، یا حتیٰ کہ نثر نگاروں نے بھی، ادیبوں نے بھی جو باتیں اردو میں کہی ہوتی ہیں ان کی بھی ترجمانی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ان کی بھی ترجمانی میں وہ زور یا وہ اسلوب نہیں رہتا، یا وہ فیصد جو ہے اس سے ترجمانی نہیں ہو پاتی۔ حالانکہ جن کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی جا رہی وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی اردو دان ہے، ترجمانی کرنے والا بھی اردو دان ہے، لیکن 100% وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو پھر خالق جو ہے اللہ رب العزت، اس کے کلام کو کوئی مخلوق کیسے
کہہ سکتی ہے کہ اس نے 100% اللہ کے کلام کو سمجھا دیا ہے یا اس کی ترجمانی کر دی ہے یا اس کی ایگزیکٹ جو ہے وہ تفسیر کر دی ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ خالق کے کلام کو خالق کا کوئی نمائندہ جو ہے آ، وہی خالق کی تفسیر اور تشریح نازل کردہ جو ہے وہ پہنچائے، تو پھر ہم اس کو 100% مانیں کہ واقعی یہی مطلب ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہیں تفسیر قرآن میں، بلکہ تفسیر حدیث میں بھی صرف قرآن کی ہی نہیں تفسیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی پیش کی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ آپ ماشاءاللہ احباب پڑھے لکھے ہیں، یہ باتیں آپ نے بخوبی پہلے پڑھ رکھی ہیں کہ ما جو ہے وہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اس میں عمومیت پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کی طرف یہ وحی اس لیے نازل فرمایا۔ ذکر سے مراد وحی ہے، اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، اس سے مراد وحی ہے۔ تو وہ جو آیت کریمہ ہے جس کو قرآن کریم کی حفاظت پہ بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہاں بھی ذکر ہے، وہاں قرآن کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ الذکر ہے، اور ذکر سے مراد وحی الہی ہے۔ اللہ رب العزت کی وحی اس کو الذکر کہتے ہیں، تو وہاں بھی الذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم نے ہی اس وحی کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ہو یا حدیث ہو، وحی الہی کی حفاظت ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، قرآن کریم بھی محفوظ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی محفوظ ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت محفوظ رہیں گی۔ کبھی اب دیکھیں کہ احادیث کو ہی کتابوں میں مدون کیا گیا، جس طرح قرآن کریم کو ایک گتے کے دو گتوں کے درمیان میں کتابی صورت میں جمع کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، تو اسی طرح احادیث کو بھی جمع کیا گیا۔ تو احادیث کی جو ذخیرے ہیں ہمارے پاس وہ محفوظ حالت میں ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو بہت اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں، یعنی امت کا اتفاق ہو گیا، اور وہ متداول ہیں اس دور سے ہی، یعنی بڑے پیمانے پر پڑھائی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں کسی دور میں مفقود ہو گئی ہوں تو ان میں کوئی شک و شبہ ہو کہ کسی نے ان میں کوئی گڑبڑ کر دی ہوگی۔ یہ تو بہت مشہور و معروف کتابیں ہیں اور بڑی معتبر کتابیں ہیں۔ ان سے کم درجہ جو کتابیں ہیں ان میں بھی کوئی تحریف نہیں کر سکتا، مثلا مسند احمد ہے، کوئی کہے کہ میں اس میں کوئی حدیث داخل کر دوں، اگر ایسا ہو سکتا ہوتا تو اب تک کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ روش اپنائی ہے کہ وہ کتاب و سنت کے موافق اپنا عقیدہ و عمل نہیں بناتے، بلکہ جو عقیدہ و عمل انہوں نے بنایا ہوا ہے پہلے سے اس پر کتاب و سنت کو فٹ کر کے کتاب و سنت کو اس کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا اگر بس چلتا تو وہ تو کب کے ایسا کام کر چکے ہوتے، سارا اپنا جو مذہب ہے یا اپنی ساری فقہ ہے اس کو حدیث میں ڈال چکے ہوتے۔ تو ایسی کتابیں جو جیسے مسند احمد ہے، جیسے حتیٰ کہ کئی اجزاء ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں محدثین کی لکھی ہوئی، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جزء رفع الیدین لکھی ہے، جزء القراء خلف الامام لکھی ہے، اسی دیگر ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں، معاجم ہیں، مسانید ہیں۔ تو جو دور کی کتاب ہے جس سے ہمارے عام لوگوں کو واسطہ کم ہوتا ہے، بڑے علماء تو یقیناً ان کتابوں سے واقف بھی ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، تو ان کتابوں میں بھی اگر کسی نے کوشش کی ہے، جیسے کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کسی نے کوشش کی کہ وہ کچھ الفاظ داخل کر دے تو وہ بھی پکڑے گئے، خود ان کے علماء نے بھی اس کی تردید کر دی۔ سنن ابی داود میں کچھ کوشش کی گئی کہ کسی نسخے میں ڈال دیا جائے اپنا مطلب، تو اس پہ بھی علماء نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ تو حدیث کی بھی حفاظت ہوئی ہے، قرآن کی تو الذکر سے مراد وحی الہی ہے۔ بہرحال یہاں بھی جو آیت سورہ نحل کی یہاں پیش کی جا رہی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ کی طرف جو بھی نازل کیے گا، ما نزل، جو بھی نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کی تبیین
اس کی وضاحت اور تشریح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کریم کی ہی تشریح اور تبیین نہیں کی، بلکہ احادیث کی بھی بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمائی تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت کے معاملات کو بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہوگا تو علم جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور زنا زیادہ ہو جائے گا، اور فلاں فلاں معاملات ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ ویکسر الحرج، حرج بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھ لیا، حدیث میں، اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ باقی باتیں تو سمجھ آ گئیں، تو حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرج القتل، اس سے مراد قتل ہے، قتل زیادہ ہو جائیں گے قیامت کے قریب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی اللہ کی نازل کردہ وحی کی تبیین و تشریح، اور یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ ہی کی طرف سے نازل کی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے اس کو پہنچاتے تھے، تو یہ ہم جب حدیث کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھیں گے تفسیر، تو گویا کہ ایگزیکٹ اور 100% پراپر اور پرفیکٹ تفسیر ہوگی، یعنی اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ شاید ہم صحیح سمجھ نہ پائے ہوں یا ترجمانی صحیح نہ ہوئی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ سب سے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تفسیر سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آگے انہوں نے سکھائی بھی اپنے شاگردوں کو جو تابعین تھے ان کو۔ اور تو بنیادی چیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رکھتے تھے، یعنی وہ بیان کرتے تھے کہ اس آیت کی تفسیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو اگر آپ دیکھیں جو بنیادی کتابیں ہیں تفسیر کی، جن کو اہل السنہ کی تفاسیر میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، ان میں سے سب سے نمایاں اور ممتاز جو ہے وہ تفسیر الطبری ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے اس کو بنیادی حیثیت حاصل، التفاسیر اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور جتنی بھی تفاسیر بعد میں سنی تفاسیر لکھی گئی ہیں اور صحیح منہج پر لکھی گئی ہیں، ان سب میں آپ کو نظر آئے گا کہ تفسیر طبری سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ تفسیر طبری میں تفسیر بالمأثور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بنیادی حیثیت دی گئی، اور باقی چیزیں بھی تفسیر بالمأثور میں ہیں، صحابہ اور تابعین کے جو اقوال ہیں ان کی تفسیر بھی، اس کی بھی بات ہم انشاءاللہ بھی کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر میں بنیادی حیثیت رکھتے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی دونوں ہی اسی کے تحت ہونے، یعنی حدیث بتاتی ہے کہ اس مطلب اس لفظ کا یہ معنی ہے تو ترجمہ اسی طرح ہی کیا جائے گا، نہ کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں اس کی بات یہ مجھے اس طرح سمجھ آتی، لہٰذا جس طرح متجددین ہیں، غامدی ٹولہ ہے یا دیگر کچھ جتنے بھی گمراہ نئے نئے فرقے وجود میں آتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ یہی کہتے ہیں، جیسے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے بھی تو ہے، منکرین حدیث کا سارا ٹولہ ہی یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم تو ہمارے لیے بھی ہے نا، تو پہلوں نے اگر سمجھا ہے تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ دیکھیں یہ ہماری طرف اللہ کا پیغام ہے، جس طرح ہمیں سمجھ آئے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھ لیں بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں وہ، بجائے اس کے کہ وہ قرآن کریم کو سمجھیں وہ اس کا مفہوم ہی بگاڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت پر تہمتیں لگاتے ہیں، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہی نہیں، جو اللہ کی مراد ہی نہیں، اللہ کا مقصود ہی نہیں، وہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیے قل حرم ربی الفواحش، اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن کریم میں آپ اعلان کریں میرے رب نے فواحش کو حرام، اور پھر چلتے چلتے بہت سارے کام ہیں جن میں شرک بھی ہے، وہ ساری چیزیں حرام کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت پر بغیر علم کے بات کرنا، یعنی اللہ پر کوئی اپنی طرف سے بات بنا کے لگا دینا۔ علم سے مراد یہاں وحی ہے، یعنی وحی الہی کے بغیر اللہ رب العزت کے ذمہ کوئی بات لگانا جس پر آپ کے پاس وحی الہی کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت حرام قرار دی، جس طرح شرک حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بات لگا دے تو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان بوجھ کر میرے اوپر کوئی تہمت باندھ دیتا ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتا ہے، چاہے وہ اپنی طرف سے خیر کی ہی بات وہ بنا رہا ہو، یعنی ایسا نہیں کہ جو احادیث گڑی گئی ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں گڑی گئیں، ایسا بھی ہوا ہے لیکن بہت کم۔ اکثر احادیث جو گھڑنے والے وہ صوفیاء اور اس طرح کے باطنی لوگ تھے، جو ثواب سمجھ کر نماز کی رغبت کے لیے حدیث گاڑ لی، قرآن کی فضیلت یا کسی صورت کی فضیلت کے لیے حدیث گاڑ لیں، تو اس کے تو باقاعدہ طور پر اعترافات موجود ہیں ان صوفیوں اور باطنیوں کی طرف سے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم دین کی نصرت کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایسی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا جب جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرنا تو یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرنا بغیر ثبوت کے، اس کی حرمت یا اس پر آنے والی وعید کا سبب بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کے بارے میں وحی الہی کے بغیر بولتے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا گویا کہ اللہ رب العزت کے دین پر اور اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اور جو شخص اتنا جری ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر خود اللہ رب العزت پر بہتان باندھنے لگے، یعنی جو بات اللہ نے فرمائی نہیں وہ کہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، تو وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ تو یہ جو متجددین ہیں، منکرین حدیث ہیں، ان کی تو سر توڑ کوشش یہ اول آخر یہی کوشش ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرنا ان کا حق ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، اور اپنی سمجھ اور اپنی سوچ بوجھ کے مطابق کرے اور اس پر عمل کرے۔ اور کہتے یہ ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں ان کو کہتے روایات ہیں، کہ روایات نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے، روایات مسلمانوں کو اتفاق اتحاد نہیں کرنے دیتی، روایات نے ان کو فرقہ واریت میں دھکیل دی، یہ کہتے ہیں، یعنی احادیث کو گویا وہ اختلاف کا بنیادی سبب بتاتے ہیں، جبکہ خود وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں، اور خود ان کے اندر جو اختلاف ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو جو احادیث کو ماننے والے ہیں ان کے اندر اختلاف تو نہ ہونے کے برابر اس کے مقابلے میں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اختلاف حدیث کو ماننے سے نہیں ہوتا، حدیث کو رد کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو حدیث کو مان لیتے ہیں وہ تو متفق ہو جاتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اب جو نہیں مانتا وہ مثال کے طور پر، اب ایک حدیث ہے جس کو اہل الحدیث اس پر عمل کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو نہیں مانتے یا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یا اس کو منسوخ یا اس کو معول یا کچھ بھی کہیں، تو اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ جب وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے یا حدیث کو نہیں مانتے تب وہ اختلاف میں جاتے ہیں نا، تب وہ اہل سنت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اگر مان لیں تو سارے اکٹھے ہی اکٹھے ہیں۔ تو خود جو منکرین حدیث ہیں اگر آپ دیکھیں ان کو، کہ خود ان کے اندر کتنا اختلاف ہے۔ ایک بڑا جو آ، ہمارا دینی فریضہ ہے توحید و رسالت کے بعد، عقیدے کے بعد، وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں منکرین حدیث، حالانکہ قرآن کریم میں آ، بہت دفعہ، سینکڑوں دفعہ نماز قائم کرنے کا حکم ہوا، لیکن منکرین حدیث اس جو بار بار حکم آیا ہے قرآن کریم میں، اس کو سمجھنے میں ہی سارے مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سرے سے نماز یہ رکوع سجدے والی تو ہے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ رکوع سجدے والی نماز ملا کی نماز ہے، یہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے منکرین حدیث میں، پرویز کے پیروکاروں میں۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ نماز یہ رکوع سجدے والی نماز تو ہے ہی کوئی نہیں نا، یہ ملا کی نماز ہے۔ تو اور کچھ لوگ مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہے رکوع سجدے والی نماز، کوئی کہتا ہے ایک نماز ہے، کوئی کہتا ہے تین نمازیں، کوئی کہتا ہے دو نمازیں، کوئی پانچ ہی مانتے ہیں۔ پھر طریقے جو ہیں مختلف ہیں، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، بھی قرآن میں تو وہ طریقہ بیان نہیں ہوا، حدیث کو وہ مانتے نہیں، تو بس جو جس کی سمجھ میں آئے، ہر بندہ اپنی اپنی بولی بول رہا ہے۔ منکرین حدیث کے اندر جتنا اختلاف ہے، اور دین کی مبادی میں، دین کی اساسیات میں، عقائد میں، عبادات جو بنیادی حیثیت ان میں جتنا اختلاف ہے، وہ سارا اس کا عشر اشیر بھی ان لوگوں میں نہیں ہے جو حدیث کو ماننے والے ہیں۔
کیونکہ وہ حدیث کو کچھ تو مانتے ہیں نا، بہت ساری باتوں پہ مانتے تو اتفاق ہو جاتا ہے، جہاں جہاں کوئی گروہ نہیں مانتا وہاں اختلاف ہوتا ہے، اور وہ سرے سے نہیں مانتے تو ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کلام الہی کو اپنی جو عقل نارسا ہے اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں سمجھنے کی کوشش بھی نہیں ہے، اصل میں تو نفس پرستی ہے نا، نفس پرستی۔ جب قرآن کا حکم ہی نہیں ماننا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی کا یہ فرضہ ہے، منصب ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کرے، تو وہ اس کو مانتے ہی نہیں، تو پھر کیسے وہ قرآن کریم کو مانیں گے؟ تو بہرحال جب اللہ رب العزت کا مقصود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو وہ سب سے اولیٰ ہے اور اس کو ماننا واجب ہے، وہی قرآن کا ترجمہ بھی ہے اور وہی تفسیر بھی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن صحابہ کرام نے سیکھا ہے، پھر صحابہ کرام کے جو تفسیری اقوال ہیں وہ بھی قرآن کریم کی تفسیر وہ یعنی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں حدیث رسول کے بعد، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، اور اس کو پڑھنے کی جو صورتحال ہے وہ آ، آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی جو کہ تابعی ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں ہیں، وہ بتاتے ہیں، یہ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اگرچہ مسند احمد والی سند میں ایک چھوٹا سا شبہ ہے، لیکن طبقات ابن سعد میں جو سند ہے، جو یعنی وہاں مطابقت موجود ہے، تو سند بالکل صحیح ہو گئی کہ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ تعالیٰ تابعی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا، تو وہ فرماتے ہیں حدثنا من کانا یقرئنا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں نے یہ حدیث بتائی، یعنی یہ بات بیان کی جو ہمیں قرآن پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، انہوں نے قرآن پڑھاتے ہوئے ہمیں بتایا کہ انہم کانوا یقترؤون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں پڑھتے، یعنی سبق لیتے 10 آیتیں۔ اب ظاہر ہے 10 آیتیں پڑھتے تھے تو صرف ان کے الفاظ تو نہیں پڑھتے تھے نا، ترجمہ و تفسیر معنی مفہوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فلا یاخذون فی العشر الاخری حتی یعملوا حتی یعلموا ما فی هذه من العلم والعمل، جب تک وہ ان 10 آیات میں جو علم و عمل کی بات موجود ہے جب تک وہ سیکھ نہ لیتے تب تک اگلی 10 آیات نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھیں، پھر ان میں جو علم اور جو عمل موجود ہے جب تک اس کو اچھی طرح حاصل نہ کر لیتے، یعنی علم کی ہر بات کو اپنے دل و دماغ میں سمو نہیں لیتے اور عمل اس پر کر نہیں لیتے، تب تک اگلی 10 آیات نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی 10 10 آیات پڑھتے تھے، اور 10 آیتیں پڑھنے کے بعد جتنے بھی دن لگ جائیں اس میں اس کو سیکھنے میں سمجھنے میں آگے نہیں چلتے تھے۔ تو صحابہ کرام تو اس طرح پڑھتے تھے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں صحابہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے علم اور عمل دونوں سیکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعلمنا العلم والعمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم و عمل دونوں سکھائے۔ تو قرآن کریم صحابہ کرام نے جس طرح پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تفسیر ان سے رہ گئی ہو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے تو کمال کے ساتھ وہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ اب بھلا کیسا کوئی پاگل دیوانہ ہی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے تفسیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اقوال نہیں چاہیے، یعنی وہ جو بتاتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں، تو ایسا شخص تو حقیقت میں قرآن کریم ہی یا اللہ رب العزت کا فرمان ہی نہیں سننا چاہتا نا۔
کیونکہ جو اس کا اصل مفہوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی فرمایا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، وہ ہی نہیں سیکھنا چاہتے، تو گویا کہ وہ نفس پرستی کرنا چاہتے ہیں، من پسند جو ہے وہ مفہوم بنا کر اللہ رب العزت کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا تو مقصود ہی یہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ قرآن کریم کی تفسیر میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد تابعین ہیں۔ تابعین نے ظاہر ہے جو تفسیر ہے صحابہ کرام سے سیکھی، اور اگر آپ دیکھیں تابعین کے اقوال جو ہیں اکثر ان میں وہ صحابہ کرام کا حوالہ دے رہے ہوں گے، اور قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے تو صحابہ کرام کے یعنی ایک صحابہ کرام کے کئی شاگرد بڑے معروف ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے، تو ان کے شاگرد سعید بن جبیر ہیں، اور قرآن کریم کی تفسیری بہت سی روایات یعنی وہ ان سے بیان کرتے ہیں، یعنی باقاعدہ انہوں نے تفسیر کا علم سیکھا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ اس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، دیگر صحابہ ہیں، تو ان کے شاگرد معروف ہیں اس حوالے سے، وہ ان سے جو تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے، اور پھر تابعین جو ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے شاگرد ہیں، پھر ان کے، اور پھر تبع تابعین جو ہیں جو تابعین کے شاگرد ہیں، تو یہی وہ دور بھی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی، ایک روایت میں، اور دوسری میں خیر الناس قرنی، ٹھیک ہے، سارے لوگوں میں سے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہترین جو ہیں وہ صحابہ ہیں، پھر ان کے شاگرد، اور پھر ان کے شاگرد۔ اور بہترین کس حوالے سے یہاں تمیز نہیں لائی گئی، اس کو خاص نہیں کیا گیا کہ یہ بہتری کس حوالے سے ہے، اور یہ نقطہ علماء نے بیان کیا، جیسے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ طے نہیں کیا، کوئی مخصوص چیز نہیں بتائی کہ خیر الناسی اعمالاً، خیر الناسی زہدن، خیر الناسی یعنی کوئی بھی تمیز لا کر اس کو اللہ رب العزت نے خاص نہیں کیا، بلکہ اس کو مطلق رکھا ہے کہ سارے انسانوں میں سے ہر اعتبار سے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہتر جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے، زہد و ورع کے اعتبار سے، کتاب و سنت کی پیروی کے اتباع کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی یقیناً مطلق ہے، تو ہر خیر اس میں شامل ہے۔ تو صحابہ کرام اور ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ سے جو ملنے والے لوگ شاگرد ان کے، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے شاگرد، تو صحابہ تابعین اور تبع تابعین جو ہیں، اور بعض روایات میں چوتھی دفعہ ثم الذین یلونہم بھی ہے، تو چوتھا نہ بھی شامل کریں تو تین صحابہ تابعین اور تبع تابعین، یہ جو مشہود لہا بالخیر زمانے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں زبان نبوت سے بشارت آ گئی ہے کہ یہ خیر، ان میں خیر ہے، سب سے زیادہ خیر ان میں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ تابعین اور تبع تابعین، ان میں سب سے زیادہ خیر ہے ہر اعتبار سے، قرآن سمجھنا بھی خیر ہے، تو یہ خیر بھی ان کے پاس ہے، اور جو کہتا ہے کہ ان زمانوں کو چھوڑ کر میں ایسی تفسیر کروں جو ان کے خلاف ہے، اور میں کہوں کہ میری تفسیر ٹھیک ہے کیونکہ قرآن میرے لیے بھی تو ہے نا، تو یہ حقیقت میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں۔ اگر سمجھنے کی کوشش ہوتی تو قرآن کریم کے اپنے تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے سیکھنے کی کوشش کی جاتی نا۔ تو اصل میں تو ان کا مقصد قرآن کریم کو سمجھنا ہے ہی نہیں، وہ تو اصل میں ملحدین ہیں نا، وہ تو دشمنان دین ہیں جو اصل میں حقیقت میں دین اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ پھر من مانی تفسیر کرتے ہیں۔ تو ایسی تفسیر کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں میں بھی مل جائیں گی جو مشہور و معروف تو اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ منکرین حدیث ہیں، لیکن وہ کسی طور سے ان سے کم بھی نہیں ہے، یعنی کام انہوں نے بھی وہی کیا ہوا ہے، بس ذرا تھوڑا ہاتھ ہوڑا رکھ کے یا طریقے سے، کیونکہ یہ تو اب دیکھ لیں کہ غامدی صاحب بھی کسی حدیث کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے کھلے عام کبھی نہیں کہا کہ میں حدیث کا منکر ہوں، تو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں،
ہم پوچھے کیا مانتے ہیں تو پتہ تو تب چلے گا کیا مانتے ہیں ان سے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ حدیث کو دین مانتے ہیں، شریعت مانتے ہیں، وحی مانتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں مانتے۔ یہ ایک تاریخی ریکارڈ ہے۔ دنیا میں کوئی دنیا میں کوئی یہودی نصرانی بھی ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانتا ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذات تو مانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے مکہ میں، مدینہ میں انہوں نے ہجرت کی تھی، ان کا ایک مطلب ایک ان کے نام پہ مذہب بنا، ان کے ماننے والے ہیں، تو یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نبی اور رسول نہیں مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ نہیں مانتے؟ وہ مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ تو ماننے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اب گامدی صاحب زبانی طور پر کبھی نہیں کہیں کہ میں حدیث کا منکر ہوں یا میں حدیث کو نہیں مانتا، لیکن وہ خود بول کے کہتے ہیں میں حدیث کو دین نہیں مانتا، وہی نہیں مانتا، تو پھر حقیقت میں نہیں مانتے۔ جیسے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ وہ ایک انسان تھے، اچھے انسان تھے، لیکن ان کو نبی رسول نہیں مانتا، تو کیا حقیقت میں اس نے مانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو یہ لوگ بہروپیے ہیں، اور یہ تو چھوٹے بہروپیے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو حدیث کے لیے بڑا کام کیا ہے، حدیث کا گویا کہ وہ کہتے ہیں جی دفاع کیا ہے، سنت کے اس بات پر یا حجیت پر انہوں نے کتاب لکھی، لیکن حقیقت میں وہ سنت وہی جو غامدی صاحب کے نزدیک ہے نا، سنتیں وہ پہلے 40 تھیں، شاید 40 کے قریب، اب وہ شکر 27، اور سنا ہے کہ اب دو چار ان میں سے بھی کم ہو رہی ہیں، تو وہ کوئی 20 کے قریب رہ جائیں گی، پھر آہستہ آہستہ اور کم ہو جائیں گی۔ یعنی سنت کا ایک خاص مفہوم ہے، یعنی وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی حدیث کو سنت نہیں کہتے۔ یہ تو ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ ظلم ڈھایا ہے کہ سنت کا ایک الگ سے مفہوم طے کر لیا۔ محدثین کے ہاں سنت کا کوئی اور مفہوم نہیں تھا، حدیث اور سنت ایک ہی تھی۔ اب انہوں نے کہا کہ سنت جو ہے وہ تو لازم ہے، حدیث لازم نہیں، سنت کو ماننا چاہیے، حدیث کو ماننا کوئی ضروری نہیں، اور اس میں تقسیم کر دی، سنت وہ ہے جو دائمی عمل ہو، اور حدیث جو ہے وہ ایک آدھ دفعہ جو، تو یعنی ایک طریقہ اختیار کیا انہوں نے۔ تو وہ تو بہت آگے نکل گئے نا جن بہروپیوں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اگرچہ کہا کہ ہم سنت کو مانتے ہیں، اور سنت کی آئینی حیثیت بھی انہوں نے لکھ دی، تو حقیقت میں وہ سنت کو کیا، سنت ایک خاص چیز تھی ان کے نزدیک، ہمارے والی سنت نہیں جس کو ہم حدیث کو سنت کہتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے بھی قرآن کی تفسیر میں وہی حرکتیں کی جو منکرین حدیث کرتے ہیں۔ کئی ایک موقعوں پر کھل کر بھی انہوں نے، یعنی عقل پرستی، میری عقل نہیں مانتی تو لہٰذا اس کو چھوڑ دو، صحیح ترین حدیث ہے تب بھی نہیں مانتے وہ۔ تو قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال سے، کیونکہ ان کے وہ تفسیری اقوال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ماخوذ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد صحابہ ہیں، ان کے شاگرد تابعین، ان کے شاگرد تبع تابعین۔ تو قرآن کریم کی تفسیر میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے گی تو تب ہم اللہ رب العزت کے کلام کو حقیقی طور پر سمجھ پائیں گے، یا اس کا صحیح ترجمہ جو ہے اور صحیح تفسیر کر پائیں گے، اللہ رب العزت کی مراد اور اللہ رب العزت کے مقصود کو سمجھ پائیں گے، ورنہ نہیں، ورنہ کسی کے پاس کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ ہمیں تو جو اہل السنہ ہیں، یا جو مطلب روافظ کے مقابلے میں یا منکرین حدیث کے مقابلے میں جو لوگ، ان میں سے کئی گمراہ فرقے بھی ہیں، لیکن مجموعی طور پر ان کو ایک بڑا مکتب فکر اہل سنت کے نام سے یاد کر لیا جاتا ہے۔ اہل سنت کے دو دائرے ہیں نا، ایک بڑا دائرہ ہے وہ روافظ کے مقابلے میں، اور دوسرا ہے جو اہل حق ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہے، جو طائفہ منصورہ ہے، وہ تھوڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو بڑا دائرہ ہے اس سے بھی ایک چھوٹا دائرہ ہے، اہل السنہ جو حقیقی اہل السنہ ہے، اور جو عرفی اہل السنہ ہیں ان میں تو بہت سارے گمراہ لوگ بھی داخل ہیں،
آج ہم ان کو بھی اہل سنہ اس دائرے میں شامل سمجھتے ہیں، اور اس کا تقاضا بھی ہے روافظ وغیرہ کے مقابلے میں۔ تو جو اہل سنہ کہلانے والے ہیں ان کے اندر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں حدیث کو نہیں مانتے یا اس کی وہ صحیح تفسیر نہیں کرتے، تو وہ پھر من مانی تفسیریں کرتے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تفسیریں ہیں۔ تو جو منکرین حدیث ہیں وہ تو ان سے بھی بہت درجہ دور ہیں۔ تو قرآن کریم میں وہ باتیں نعوذ باللہ جو حقیقت میں اللہ رب العزت کی توہین اور گستاخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی بنتے ہیں، اس کو وہ قرآن کا نعوذ باللہ مدعا اور مقصود اور مفہوم قرار دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے قرآن کریم کی تفسیر میں۔ لغت یقیناً ایک بنیادی چیز ہے ترجمہ و تفسیر میں، لیکن اس کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت بعد کے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال سے بہت بعد کا ہے۔ لغت کے سہارے سے ہم حدیث کو رد نہیں کر سکتے، ہم صحابہ کے تفسیری اقوال کو، تابعین تبع تابعین ان کے تفسیری اقوال کو ہم لغت کے ذریعے رد نہیں کر سکتے کہ لغت یہ کہہ رہی ہے جی صحابی کا یہ قول ہے ہم نہیں مانتے۔ بھائی لغت تو ان کو بھی آتی تھی، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ لغت سے کیا نعوذ باللہ جاہل تھے کیا؟ عبداللہ ابن مسعود ایک تفسیر کرتے ہیں، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک تفسیر کرتے ہیں، یا دیگر کوئی صحابہ میں سے کوئی تفسیر کرتا ہے، تو یا تابعین کے جو بڑے آئمہ تفسیر ہیں وہ کرتے ہیں صحابہ کے شاگرد یا تبع تابعین، تو کیا وہ لغت سے آ رہی تھے؟ کیا لغت انہوں نے نہیں آتی تھی؟ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جو تفسیر ہے اس کے مقابلے میں لغت کی حیثیت رکھتی ہے؟ لغت میں تو خود کئی کئی اقوال ہوتے ہیں، لغوی معنی آپ دیکھ لیتے ہیں، ایک لفظ کے کئی ایک لغوی معنی ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ کیسے لغت کو ترجیح دے کے کیسے قرآن کی تفسیر کریں گے؟ اللہ کا جو مقصود ہے اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو بہرحال قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس میں جو باتیں ملحوظ خاطر رکھی جانی چاہیے ان کے بارے میں کچھ میں نے بات کی ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں پہلے بھی آپ کے علم میں ہوں گی، یا کچھ باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے نئی تو نہ ہوں، لیکن کچھ اسلوب نیا ہو، اس اسلوب سے آپ نے نہ سنی ہو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی منہج کے مطابق قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس پر ہم عمل کریں۔ تو کل انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ہم کلاس شروع کریں گے کل، تو چونکہ صحیح بخاری کا سبق ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کے پاس سلیبس موجود ہے، آپ کوشش کریں کہ مطالعہ کریں اچھی طرح، اور پھر عبارت پڑھیں۔ عبارت کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہ ہم طے کر لیں کہ آج اس نے عبارت پڑھنی ہے، تو میرے خیال میں اس سے پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بری ذمہ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عبارت تو فلاں نے پڑھنی ہے، تو کوئی بھی عبارت پڑھ سکتا ہے، یعنی کسی کو بھی پڑھائی جا سکتی ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے جی فلاں بھائی جو ہیں یا فلاں بہن ہیں وہ عبارت پڑھیں۔